لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد. حضرات، پچھلے جمعے کو جنتیوں کی 12 صفات میں سے دوسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس پر بات ہوئی تھی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے بات تکمیل بھی نہیں ہو پائی اور بعض لوگوں کی سمجھ میں بھی کچھ باتیں نہیں آئی، تو اس کی وجہ سے آج آگے نہ بڑھ کر کے اسی کی تکمیل کرنا چاہوں گا. وہ کی جو اسکان ہے وہ بھی تفصیل طلب بات ہے، لیکن بہرحال اللہ کرے کہ مختصر وقت میں بات پوری ہو جائے. نماز جو ہے وہ ایمان کی عملی دلیل ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نماز اور کفر اور ایمان اور کفر کے درمیان میں نماز کا فرق ہے. اور بخاری کی روایت بھی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز ترک کیا اس نے انکار کیا. تو اس ایمان اور اعمال پر قرآن نے دنیا میں آپ کو وہ ساری چیزیں دینے کا اعلان کیا ہے جو ایک انسان کی خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے. میں اس پر قرآن کی کچھ آیات لانا چاہتا ہوں، کیونکہ پچھلے جمعے کو میں نے یہی بات ایک جملے میں کہا تھا تو بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی. سورہ مائدہ آیت نمبر 66 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ توریت اور انجیل کو قائم کرتے اور اسے بھی یعنی جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا یعنی قرآن، تو کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے. سورہ مائدہ آیت نمبر 66. لوگ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ چترویدی اپنے گھر سے لا کر کہہ دیتا ہے. دوسری آیت لیجیے، میں بہت آیتیں لانے جا رہا ہوں کہ یہ جیسے کہہ دیا کہ صاحب نماز جو پڑھے گا غریب نہیں ہوگا، وہ غربت ختم ہو جائے گی. آئیے ہم دوسری تیسری چوتھی آیات لا رہے ہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ سورہ اعراف آیت نمبر 96. اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ بستی کے لوگ ایمان لاتے اور ہم سے ڈرتے تو ہم آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. سورہ اعراف آیت نمبر 96. اللہ نے کہا ہم آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھل جاتے. برکتوں کے دروازے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں نا، پھر ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی. لیکن اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا وَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. انہوں نے جھٹلایا، اس کے بدلے میں ہم نے ان کو پکڑ لیا جو عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں. تیسری آیت سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر لوگ اللہ سے ڈرے تو اللہ ان کے لیے راہیں کھول دے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے ان کو گمان نہیں ہوگا. چوتھی آیت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے. ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے. اور سورہ نوح آیت نمبر 12
ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، آیت مجھے نہیں آتی. اوپر سے تذکرہ چل رہا ہے، یوں کہا کہ اگر لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے، یعنی اللہ سے تعلق جوڑ لیتے، سچا جھوٹا نہیں، تو ہم ان کو بیٹے اور مال خوب دیتے اور نہریں اور باغ دیتے. سورہ نوح آیت نمبر 12. کیا اتنی آیتوں کے بعد بھی ابھی کوئی کہے گا میری سمجھ نہیں آیا؟ کہاں سے کہہ دیا آپ نے؟ ایمان اور اعمال کا لازمی نتیجہ ہے کہ زمین پر تجھے ترقی ملے. ایمان اور اعمال ہمارے پاس ہو، ہم ذلیل ہو، ہم پست ہو، ہم مغلوب ہو، ہم بھکمگے ہو، ہم غربت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، یہ ممکن نہیں ہے. ایک اسکال، اس کا بھی جواب. پھر یہ امریکہ، یہ برطانیہ، یہ فرانس، یہ تو کوئی نماز نہیں پڑھتے، یہ تو نہیں ایمان لائے، لیکن آپ سے دولت میں بہت آگے ہیں اور ہر چیز میں آگے ہیں. اس کا تفصیل طلب جواب بھی دے سکتا ہوں، مختصر بھی، دونوں دینے کی کوشش کروں گا، وقت جیسی ضرورت دے گا. مختصر ایک جواب پہلے سن لیجئے. دنیا کی ضرورت کا سامان اللہ فرما بردار نافرمان دونوں کو دیتا ہے، طے ہے. فرق ایک ہے، بہت نمایاں فرق ہے، لیکن بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں. ایک فرق ہے، بہت نمایاں فرق. اگر خدا کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے رزق آئے گا تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی سکون سے بھری ہوئی ہوگی. اتنا سکون ہوگا اس کے پاس بیٹھنے والا اس سکون کو محسوس کر لے گا. اور جو خدا کی ناراضگی کے ساتھ دولت حاصل کرے گا اس کے بعد بھی دولت آئے گی، وہ بے حساب آئے گی، لیکن سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. سکون چھین لیا جائے گا. اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں، میں پریکٹیکل ثبوت دینے جا رہا ہوں. آپ دنیا کی کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، یا جو آل ورلڈ کی رپورٹ ہے اسے کھول کے پڑھ لیجئے، نیٹ پر دیکھ لیجئے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کی سب سے بڑی بیماری اس وقت کیا ہے؟ یعنی اس سے زیادہ پرسنٹیج کسی چیز کا نہیں ہے. وہ بیماری ہے بے چینی کی، ٹینشن کی، ڈپریشن کی. اور یہ بیماری سب سے زیادہ ان ملکوں میں ہے جو سپر پاور ہیں، جو سپر اچیورس ہیں. سپر پاور لفظ ہٹا دیجیے، جو سپر اچیورس ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ سوسائڈ وہی ہوتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ نیند کی گولیاں وہی بک رہی ہیں. قرآن نے کہا کہ عبرت بہت کم لوگ لیتے ہیں، کئی جگہ قرآن میں کہا ہے. اب کوئی اندھا ہو جائے، بہرا ہو جائے، وہ عبرت ہی نہ لینا جانتا ہو تو اس کے لیے تو سب بیکار ہے. لیکن اگر آپ برائٹ مائنڈ سے اپنی نظر کو دوڑائیے پوری دنیا میں تو کوئی گھر نہیں بچا ہے جو بے چینی کے مرض میں مبتلا نہ ہو، سوائے ان کے جو حقیقی معنوں میں ایمان اور رسوالے کے دعوے دار ہیں. ایک بڑی عجیب بات اور بتا دوں، سورہ زخرف میں اللہ نے یہ بات کہی، ذرا یہ بھی کلیئر کر دوں. آیت نمبر 33، آیت نمبر 34، آیت نمبر 35. ولولا، آیت مجھے بہت اچھی طرح سے ذہن میں تھی لیکن اس میں نکل گئی، میں ترجمہ کر دے رہا ہوں، تینوں آیتوں کا ترجمہ کر دے رہا ہوں. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک ہی طریقے پر چل پڑیں گے تو جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کی بنا دیتے. یہ بھی ذرا سمجھیے. اور ان کی سیڑھیوں کو بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں. یہ آیت نمبر 33 کا ترجمہ ہو گیا. 34 میں کیا کہا؟ ان کے مکان کے دروازوں کو بھی اور ان کے بیٹھنے کے تخت جن پر تکیہ لگاتے ہیں اسے بھی. وَزُخْرُفًا، اب آگے کہا، یہ تو چاندی کا تذکرہ تھا. وَزُخْرُفًا، اور سونے سے بھی مالا مال
کر دیتے. وَمَنِ اور زخرفا سونا وَزُخْرُفَا اور سونے سے بھی ان کو ہم مالا مال کر دیتے. کس کو؟ نافرمانوں کو. لیکن آگے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. وَالْآخِرَةُ یعنی آخرت تو تمہارے رب کے یہاں صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے. میں نے وہ آیات ملا دیا جو ایمان اور عمل صالح پر اللہ پاکیزہ حلال رزق دیتا ہے, جس کے ذریعے سکون آتا ہے. اللہ اولاد پھر نیک اور صالح عطا کرتا ہے. اور پھر یہ ملا دیا کہ اگر ایمان والوں کے پھسل جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو نافرمانوں کو خدا ناراض ہو کر کے اتنی دنیا دے دیتا کہ ان کو سونے اور چاندی سے مالا مال کر دیتا. لیکن یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ پھسل نہ جان. تو اس سے واضح کیا ہوا؟ اصل میں گھی لگائی روٹی آدمی چوہے کو دیتا ہے مارنے کے لیے پھنسا کر کے, اور گھی لگائی روٹی آدمی طوطے کو بھی دیتا ہے پیار اور محبت میں پالنے کے لیے. قرآن میں درجنوں جگہ اللہ نے کہا کہ میں جس سے ناراض ہوتا ہوں دنیا کھول دیتا ہوں اس پر کہ اور بدماشی کر لے تاکہ تجھے دردناک عذاب دوں. اسی کو کسی شاعر نے کہا, دشمنوں کو دے ہزاروں نعمتیں, دوستوں کو در بدر رسوا کرے. یہ مستقل ایک الگ عنوان ہے, اس پر بہت کچھ لانا چاہیے مجھے, لیکن موضوع میرا یہ نہیں. میں کسی کے اشکال کا جواب دے رہا ہوں قرآن سے, قصے کہانیوں سے نہیں. ابھی تو حدیث بھی نہیں رہا, جبکہ حدیث بڑی بڑی ہے. اور یہ جو یہاں فضائل اعمال رکھی اس میں تمام ہے. اس میں ایک بہت مشہور معروف حدیث ہے کہ جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو 5 انعام دیتا ہے. پہلا انعام کیا ہے جانتے ہو؟ جماعت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی یادیں پوری ابھی. پہلا انعام یہ ہے کہ رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی اس کی. تو پوری دنیا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ اتنی دیر میں قرآن کی آیت سے بتا کیا رہا ہوں کہ نماز وہ چیز ہے جو اس زمین پر ساری ترقی کے لینے کا ہتھیار ہے, یاد رکھیے گا. لیکن وہ نماز نہیں. ہم نے ایسے بھی مسلمانوں کو دیکھا ہے یہی جہاں میں رہتا ہوں کہ وہ جو بے ڈھنگی نماز پڑھتے ہیں اس نماز کو ٹھیک کرنا تو دور کی بات, سننا بھی نہیں چاہتے ایسے نالائق لوگ ہیں. اس بے ڈنگی نماز پر تو میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ خدا نے کہا یہ ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے. قرآن کہتا ہے وہ صحیح نماز کیسے ہوگی اس پر بات کر دوں, کیونکہ یہ جب سے بیان کر رہا ہوں تب سے یہ بات چھوٹ رہی تو ابھی 10 منٹ میں پورا کر دیتا ہوں. وہ نماز کیسے ہوگی کہ اس کی تمام رزق کی جتنی تنگیاں اور پرابلم ہے یہ سب ختم ہو جائیں گے, عافیت کے ساتھ حلال اور پاکیزہ اس کو رزق ملے گا. اور جب رزق کے اثرات ہوتے ہیں, کل میں ایک عالم سے بات کر رہا تھا اپنے گھر پر, جواہر لال یونیورسٹی سے انہوں نے پوسٹ گریجویشن بھی کیا ہے. میں ان سے یہ کہہ رہا تھا, ذہن سے بات نکل گئی, مطلب اس کا مفہوم و خلاصہ یہ تھا کہ اس زمین پر اگر نماز لوگوں کی ٹھیک ہو جائے تو کوئی پرابلم باقی نہیں رہے گا, کسی بھی اعتبار کا جتنا پرابلم ہے. اب وہ مجھ سے کہنے لگی آخر یہ ہو کیسے, یہ بنی کیسے نماز؟ ان کو فکر تھی, یہ بہت بڑی بات ہے. انہوں نے کچھ ویڈیو پر کچھ لوگوں کے دلائل دیے کہ یہ میں نے کہا یہ بھی ہے لیکن یہ ابھی پورا نہیں ہوا. میں نے کہا ماشاءاللہ یہ بتا رہا ہوں سنیے, آپ وہ سنیں. بہرحال بہت انہوں نے پسند کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں حقیقی نماز بنتی کیسے. پہلا طریقہ جو سب سے آسان طریقہ ہے اور اتنی پاورفل نماز جس سے دنیا کے سارے مسئلے حل ہو رہے ہوں, اس کے لیے جو بتانے جا رہا ہوں, اگر اتنی بھی محنت کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو خدا کی کوئی غرض نہیں پڑی ہوئی ہے کہ آپ کو آ کر اس کے سب خود نماز سکھائے گا کر کے. بہت آسان طریقہ بتا رہا ہوں. آج ہی سے جمعے کی نماز میں شروع کر دیجیے آپ. پہلا اصول حقیقی نماز بننے کے لیے, جہاں نماز بنی وہاں پوری زندگی ٹھیک. پھر یہ غلط نہیں دیکھے گا, پھر یہ غلط نہیں بولے گا.
جبکہ غلط بولنے پر 1 لاکھ کا بینیفٹ ہو رہا ہے، سچ بولنے پر 50,000 مل رہا ہے. وہ 1 لاکھ کو ٹھوکر مار دے گا، 50,000 رکھ لے گا. یہ کب ہوگا یہ پاور؟ سورہ عنکبوت میں کہا نماز روک دے گی گناہوں سے، خود نماز روک دے گی. یہ نماز کے اندر پاور ہے. حضور سے پوچھا گیا ہے، اے اللہ کے رسول ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر سے متعلق جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کی نماز ہی نہیں جس کی نماز اس کو برائیوں سے نہ روک رہی ہو. نماز نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رحمت للعالمین تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اس کی نماز ہی نہیں. نماز کے اندر ہی پاور ہے. قرآن کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز اس کو گناہ سے روک دے گی. میں نے پریکٹیکل کچھ لڑکوں کو جو اس کی تربیت کی انہوں نے خود کہا کہ اب میرا غلط دیکھنے کو دل نہیں کہتا. لڑکوں نے کہا میں اس لڑکیوں کسی دن یہاں لا کے ملا سکتا ہوں آپ سے. وہ سیکھنے سے آتا ہے. بلا سیکھے چل رہی ہے لکیر کے فقیر، ان سے کیا ہونا ہے؟ حضور نے فرمایا تھا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ الفاظ فرمایا. اور پھر نماز کی حقیقت آنے کا طریقہ پیغمبر نے سکھایا. میں کیونکہ 5 ہی منٹ بچے ہیں، یہ 1 گھنٹے کا مضمون ہے. نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک آج ایک چھوٹا سا عمل کر لیجیے گا. تفصیل تو نہیں بتا پاؤں گا آج. حضور نے فرمایا جب نماز کی نیت باندھو تو یہ دھیان جماؤ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ ممکن نہیں ہے. یہ کروڑوں میں کوئی ہوتا ہے جو ایسا کر لیتا. تو حضور کو بھی پتا تھا کہ لوگ نہیں کر پائیں گے ایسا. تو حضور نے فرمایا اگر ایسا نہ کر سکنا تو پھر یہ دھیان جمانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پوری 2 رکعت میں نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک آج یہ پریکٹس کر کے دیکھ لیجیے. جمعے میں آپ 2 رکعت ابھی پڑھیں گے. آپ پوری 2 رکعت میں کوئی کریے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کانسیپٹ ہٹنے نہ پائے، یہ دھیان، یہ توجہ ہٹنے نہ پائے. پوری 2 رکعت میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پوری 2 رکعت میں مس ہوگا پھر لانا، مس ہوگا پھر لانا، مس ہوگا پھر لانا. یہ کر لیجیے گا. آج سلام پھیرنے کے بعد آپ خود اپنا جائزہ لے لیجیے گا. روز کی نماز میں آپ کی نماز میں کوئی فرق محسوس ہوا؟ جبکہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کیا، ابھی صرف اتنا کیا اور بھی پورا نہیں کر پائے آپ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عام مردوں نہیں ہونا چاہتا. اگر نماز صحیح ہو جائے تو اس کے جو پاور ہے، اس کے جو حیرت انگیز دنیا میں فائدے ہیں، وہ جب تک میں ثبوت نہ دوں تو آپ کو بتاؤں تو آپ یقین نہیں کر پائیں گے. اور دوسری قوموں نے قرآن سے ان چیزوں کو لے کر کے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. یہ برہما کماری جو مشنری، اس کا جو فاؤنڈر ہے، یہ پڑوس والا حیدرآباد، یہ ہمارا انڈیا والا حیدرآباد نہیں، اس حیدرآباد کا رہنے والا بڑا شارپ آدمی تھا. اس نے قرآن سے وہ چیز حاصل کیا کہ اس زمین کی ساری کامیابیوں کا راز کیا ہے. اس نے پتہ لگایا کہ قرآن کہتا ہے میڈیٹیشن، منیبین الیہ، اللہ کا دھیان لگاؤ، میڈیٹیشن، دھیان لگاؤ، توجہ مرکوز کرو. یہ ماسٹر کی ہے، یہ اس نے کیا اور اپنی تحریک چلائی. اس نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. اور جس کے یہاں نماز اسی کے لیے دی ہی گئی تھی، توجہ مرکوز کرنے کا نام تھا نماز. وہ جانتے بھی نہیں، بھی آنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو کل میں جن سے بات کر رہا تھا انہوں نے کہا یہ ہو نہیں پاتا نماز میں جو آپ بتا رہے ہو. تو میں نے پھر اس کا ایک طریقہ اور ان کو بتایا، وہ آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں. کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں ڈنڈی مارنا کہہ لیجیے آپ، میں پوری تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں بہت شارٹ میں لا رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ کہ ڈنڈی مارنا تو جائز نہیں اس بیان میں جملہ یوز کرنا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کہہ دیا. میں بہت شارٹ میں اب لا رہا ہوں. آپ نماز میں نہیں لا پا رہے نا. اکثر لوگوں کو جو بتاتا ہوں کہتے ہیں نماز میں نہیں ہو پاتا ایسا، پوری 2 رکعت میں نہیں ہو پاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ ہٹ ہی جاتا ہے. تو آپ ایسا کریے 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت آپ طے کر لیجیے، جو وقت ہو آپ کے پاس. اور جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں کوئی آواز نہ جاتی ہو. ایسا نہیں کہ وہ روڈ کے کنارے مکان ہے اور گاڑیاں جہاں جا رہی ہیں اور ساری آواز کان میں جا رہی، تو مسئلہ نہیں حل ہوگا.
اگر یہ بات نہیں تو پھر ایسی مسجد تلاش کر لو جہاں کوئی آواز نہیں جاتی. بازار کی مسجد سے ہٹ جاؤ تو ایسی مسجدیں موجود ہیں دنیا میں، بے شمار مسجدیں. اگر ایسا گھر نہیں ہے تو مسجد تو ہے ہی ہے، وہاں چلے جاؤ. اب تو عالمیہ یہ ہے کہ مسجد کو گودریج کی الماری بنا لیا، سلام پھیرا اور تالا لگایا. ظالم تجھے شرم نہیں آتی؟ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھی، مسجد تو 24 گھنٹے کے لیے تھی. پیغمبر فرما رہے ہیں مسجد مسافر کا گھر ہے، کھائے گا سوئے گا یہاں کی تمام چیزیں استعمال کرے گا. تو گودریج کی الماری تالا لگاؤ، فوراً تالا لگاؤ. کیا کہتے ہیں میرے بامبے میں مدن پورہ میں وہ استنجا خانے میں تالا لگا رہا تھا ایک آدمی. میں نے کہا بھائی تالا کیوں لگا رہا ہے؟ کہنے لگا غیر مسلم استنجا کر لیں گے. ہم نے کہا غیر مسلم استنجا کر لیں گے تجھے گناہ ملے گا؟ ارے غیر مسلم استنجا کر لے گا تجھے ثواب ملے گا، اس کو راحت ملے گی. اور اگر تیرا دعوتی مزاج ہے تو اسی بہانے اس کو پکڑ کر کچھ بتا بھی دے گا، سچائی کی باتیں بتا دے گا، وہ ایمان بھی قبول کر لے گا. لیکن وہ ذہنی نہیں. خدا کی قسم ہماری ٹیم کے لوگ جیسے شکاری شکار کی تلاش میں ہوتا ہے اور تاجر گراہک کی تلاش میں ہوتا ہے، ہماری ٹیم کے لوگ آدمیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں. کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نیا آدمی فوراً کھڑے ہو گئے اس کے پیچھے، جیسے سلام پھر بھائی صاحب السلام علیہ وسلم، کہاں کیا نام ہے آپ کا، نمبر دیجیے، آپ یہ کتاب لیجیے پڑھیے. یہ ہے دائی کی صفت. الفرقان جو مولانا سجاد نعمانی دعویٰ کرتا تو ان کے ہاتھ سے نکلتا تھا، آپ پتہ نہیں نکلتا ہے کہ نہیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے، شخصیت والے شخصیت کا حوالہ دے دے رہا ہوں کہ اگر بسوں پہ، ٹرینوں پہ، راستوں پر، روڈوں پر، پارکوں میں انسانوں کو دیکھ کر تمہارے اندر یہ بے چینی، یہ طلب نہیں پیدا ہوئی کہ اس تک میں سچائی کیسے پہنچاؤں، اور کسی حکمت سے اس کے پاس نہیں گئے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی نہیں ہو. یہ الفرقان میں لکھا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا، وقت میرا پورا ہو گیا ہے، 1 منٹ لوں گا، کہ آپ تنہائی میں کہیں بیٹھ جائیے اور آنکھیں بند کر لیجیے اور یہ دھیان لگائیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. شروع میں 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں ہو پائے گا، لیکن بعد میں جب اس میں لذت آنے لگتی، بڑا عجیب مزہ، ساری دنیا کے مزے بھول جاؤ گے خدا کی قسم. تو 1-1 گھنٹہ ہو جائے گا، آپ ایسا لگے گا بھی 10 منٹ ہوا، اور پھر اس وقت اس کیفیت میں جو معاملہ مل جاتا ہے. یہ بھی بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں، شارٹ میں وقت نہیں، میرا وقت پورا ہو گیا. بہرحال مختصر یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ اشکال ہے کہ نماز سے ایسا کہاں ہوگا، قرآن میں تو آزمائش کی بات ہو، آیت پڑھ دو آزمائش والی، سورہ بقرہ آیت نمبر 155، کہاں کا اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنواں دوڑا. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہہ رہا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر سے، بھوک سے، مال و جان سے اور پھلوں کے نقصان سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دی دیجیے ثابت قدم رہنے والوں کے لیے. تفصیل کا وقت نہیں ہے، یہ وقتی عارضی تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، تھوڑے دن کے بعد اللہ پھر آسانی پیدا کر دیتا ہے. یہ میں نے شارٹ میں جواب دیا، ورنہ اس کے لیے خود 20 منٹ چاہیے مجھے. تو اس آیت کو لے جا کر یہاں فٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم پر آزمائی تو اس لیے ہماری نماز سے تنگی نہیں دور ہو رہی ہے. دیکھیے یہ کتنا، کس کہاں کا چیز اور کہاں لا کر فٹ کر رہی. کیا صحابہ پوری زندگی ایسے تھے؟ ابتدائی مرحلے میں آزمائش آئی، بعد میں وہ مال کے انبار ان کے دروازوں پہ آئے. تو میرے دوستو، نماز اور پورا دین دنیا کی ترقی کی بات پہلے کرتا ہے، آخرت بعد میں. لیکن ہمارا جاہل معاشرہ، بلکہ بات پڑھے لکھے بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو مرنے کے بعد کام آئے گا. یہاں نہیں، یہاں ہماری مکاری کام دے گی. یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کریے. کسی کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو جمعے کے بعد ہم سے سوال کر لیں یہاں بیٹھ کر کے، بعد میں واٹس ایپ پر نہ بھیجا کریں، وہ طریقہ صحیح نہیں. بیٹھ کے بات کیا کریں.